جی وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد. یا علی علیہ السلام مدد. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت خوشی ہوئی. میں غلام جیلانی سلیم میرا نام ہے, ننکانہ صاحب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بڑی خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی. اللہ آپ کو بہت عزت دے کال کرنے کے, آپ نے ضرور نوازی فرمایا, بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں بھائی صاحب. جی میں بس بہت تھوڑا ٹائم لوں گا. پہلے ہی ایک صاحب نے بلا وجہ اتنا 1 گھنٹے کے قریب ضائع کر دیا. کافی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت شکریہ. یہ تھی کہ یہ مرجیت اور یہ ترک حدیث کا یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے یعنی مسلمانوں میں؟ اصل میں جی یہ کب سے اصل میں یہ شروع ہوا کس طرح سے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے, بلکہ شہادت ہوئی ہے, ان کے بعد خلافت غصب ہوئی ہے, تو صحابہ کو سب مسائل تو آتے نہیں تھے. یعنی کچھ باتیں ان کو حدیث آتی تھی, کچھ باتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. بھائی ایک آدمی 2 سال پہلے مسلمان ہوا, عمر نے بھائی اس کو گورنر بنا دیا, فرض کریں شام کا, عمر نے اس کو گورنر مصر کا یا یمن کا. تو وہ کچھ باتیں تو مثلا اس کو جو حدیث آتی ہے اس سے وہ فیصلے سناتا تھا, یا جو باقی باتیں نہیں آتا تو وہ تو اپنے سے بنا لیتا تھا نا. اس کا نام ان لوگوں نے اجتہاد رکھ دیا. یعنی اس نے اپنے سے بنانا, یہ بھائی کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں کسی چیز کا حکم کیا ہے, وہ اپنے سے بنا دیتے تھے, اس کو کہتے تھے اجتہاد. اور اجتہاد بالرائے یہی اسی کو کہتے تھے اس زمانے. ان کے پاس روایت بھی ہے نا وہ معاذ بن جبل کی, کہ وہ یمن جا رہے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں جا کے کیا کرو گے, کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس نے کہا قرآن پہ عمل کروں گا. قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سنت پہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو میں اجتہاد کروں گا. یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں, اپنے سے بناؤں گا, اپنی فکر سے اجتہاد بالرائے, اپنی فکر سچی طرح سوچ کے کوئی حل نکال دوں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات اس طرح کر لو. حالانکہ ان کے ہاں یہ بھی حدیث ضعیف ہے. یہ شیعوں کے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے ہاں بھی یہ حدیث معاذ بن جبل اجتہاد والی جو حدیث ہے ضعیف ہے. یا بلکہ اس کے مقابلے میں جو متواتر حدیث یہ ہے کہ انسان اگر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے نہیں بنا سکتے, اپنے آپ سے نہیں بنا سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ نے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت دیا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اور نہ ان کے پاس علم تھا لوگوں کو لیڈ کر اسلامی شریعت پہ چلانے کے لیے علم تھا. تو ان کے پاس کم علمی کے وجہ سے یہ مجبور تھے کہ اپنے سے باتیں بنائیں, حلال و حرام بنا دیں اور اس کا نام اجتہاد رکھ دیں. اپنی سوچ سے کبھی قیاس کیا, کبھی استحسان کیا, کبھی مصلحت اندیشی کی, کہہ دیا کہ یہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اجتہاد کا راستہ ان لوگوں نے کھول دی, اور پھر عوام سے بھی کہہ دیا کہ خلفاء کی تو طاعت تم پہ واجب ہے, ہم جو بھی کہیں تمہاری طاعت واجب ہے. اصل اس کی ابتدا اسلام میں اس زمانے سے ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور اجتہاد کے لیے اصل فتویٰ دینے کے لیے عمر صاحب نے مدینہ منورہ میں جو مفتی رکھا تھا وہ کعب الاحبار صاحب. کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کے زمانے میں اس نے کہا تھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. وہ صحابہ کے لیے فتوے دیتے تھے, مفتی تھے سرکاری. اور یہ صحابہ کرام اس کی کچھ باتیں غلط کی, کچھ صحیح کی, جو اس کا اجتہاد ہے اس پہ عمل کرتے تھے. اور صحابہ جو مختلف شہروں میں تھے وہ بھی اپنے اجتہادات کرتے تھے. یہ زمانہ چلتا گیا, عمر کا زمانہ گیا, عثمان کا زمانہ گیا, معاویہ کا زمانہ گیا. پھر بعد میں یہاں دیکھیں بابل شام میں عراق میں جو شہر بابل ہے, عمر کے زمانے میں فتویٰ ہے. یہ بابل یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا. بابل عراق جیسے ابھی اسرائیل ہے نا, تل اویو ہے مثلا, یہ ان کا گڑھ ہے. شام جو ہے ان کا گڑھ ہے. اس زمانے میں عراق جو ہے یہودیوں کا گڑھ تھا, مرکز تھا وہ شہر بابل. اور وہاں پہ یہودیوں کے بڑے یونیورسٹیز تھے, مدرسے تھے بابل میں. تو وہ جب یہ فتح ہوا ہے تو وہاں کے لوگ بہت سارے انہوں نے اسلام کا تظاہر کیا, حقیقت میں مسلمان ہوئے یعنی اللہ جانتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے یہودی علماء جو وہاں بابل ان کا گڑھ تھا, اور یہ میں آپ کو جو بتاؤں یہ تاریخ ہے بھائی, اپنے سے نہیں بنا رہا, یہ کوئی سنی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان تو ایک وحشی قوم تھے نا, مسلمانوں کے پاس کوئی تہذیب تو تھی نہیں. یہ تو ان پڑھ لوگ تھے عرب, آپ کو پتہ ہے. ان کے پاس نہ انڈسٹری ہے نہ کوئی تہذیب ہے. ان کپڑا سینے تک یہ نہیں جانتے تھے کپڑا کیسے سیا جاتا ہے. یہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اسلام لائے ہیں, انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے, ان کو بھائی وہ فتوحات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہودیوں کے پاس اس کے برعکس, یہودی اہل کتاب ہے, ان کو لکھنا آتا ہے, پڑھنا آتا ہے, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس اجتہاد ہے, ان کے پاس اصول فقہ ہے, سب کچھ ہے.
تو جب یہودیوں کے بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے اسرائیلیات، جس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، وہ احادیث جو تورات، محرف تورات میں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ حدیث بنا کے پیش کی گئی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے، انہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی مثلا داڑھی ہے، کیا وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کی داڑھی نہیں ہے، وہ چکنے سے ہیں ادھر بیٹھ گئے، یا اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اسرائیلیات کی جو کثرت کے ساتھ جماعت مخالفین کے احادیث میں شمول ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جھوٹ میں انہوں نے کہا مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے ہی عقیدے، کیونکہ مسلمان تو ان پڑھ قوم تھے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تقریر بھی کرنا جانتے ہیں، یہ تو ان کے پاس مدارس تھے، یونیورسٹیز تھے۔ تو اب اس سے کوئی نام تھا، یہودی تھا، اس نے اپنے نام بھی چینج کیا، مسلمانوں والی نام رکھی ہے، داڑھی بھی ہے، سب داڑھی تو ویسے پہلے سے بھی تھی، تو مسلمان تو نہیں جانتے کہ یہ بھائی پہلے یہودی تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے، جھوٹ میں انہوں نے بہت ساری احادیث داخل کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے پاس ایک علم تھا، علم فقہ، اور ایک علم تھا علم اصول، اس کو وہ گوارا اور سمارا کہتے تھے یہودیوں میں۔ ان کے پاس تلمود تھا، تو انہوں نے جیسے احادیث پہلا دی، انہوں نے اپنی فقہ کو نہیں چھوڑا، یہودیوں نے انہوں نے اپنی فقہ کو اب اسلام کی صورت میں مسلمان بن کے اسی کو سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ فقہ ابو حنیفہ کی فقہ کہاں سے آئی ہے؟ ابو حنیفہ عراق کا رہنے والا، ابو حنیفہ عراق، اس کے پاس حدیث، ابو حنیفہ کے کتب حدیث میں جائے نا، ابو حنیفہ کے کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث کے اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، اس کے پاس فقہ اس کہاں سے لے کے آئے وہ؟ جس طرح اسرائیلیات جو ہیں حدیث میں پھیل گئی، حالانکہ حدیث میں جو ہے سند ہوتی ہے، حدیث میں سند، اس کے باوجود اسرائیلیات وسیع تعداد میں پھیل گئی۔ اسی فقہ میں تو سند ہی نہیں ہے، اصول میں تو سند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو حنیفہ نے اپنا فقہ لے لیا یہودیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے بہت ہی شدت و حدت سے مکتب اجتہاد اور مکتب رائے کی مخالفت کی، فرمایا صرف اور صرف حجت تم پہ کیا ہے؟ جو تم سمع، جو تیرے پاس اہل بیت علیہ السلام سے مروی چیزیں ہیں، اگر روایت ہے، نص ہے تو حجت ہے، نہیں ہے تو بولو میں پتہ نہیں ہے، نہ بولو کہ اپنے سے کچھ بنا دو۔ تو انہوں نے اجتہاد کی بھرپور مخالفت فرمائی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، صرف اہل بیت علیہ السلام نے نہیں، مخالفین کے بھی محدثین نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے ان کے بڑی تعداد نے مخالفت کی۔ تو یہ لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس کی مخالفت بڑی پرشور تھی۔ تو ابو حنیفہ کے ساتھ اس زمانے میں اور بھی مجتہدین پیدا ہو گئے۔ ان کا اصل جڑ کہاں سے ہے میرے محترم ناظرین؟ اجتہاد کا جڑ کہاں سے ہے؟ اجتہاد کا جڑ ایک تو صحابہ کے عمل سے، پھر یہودیوں کی آمد سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ بھئی آپ حدیث اس کا بھئی اگر آپ ابو حنیفہ کے کتابوں ابو یوسف جو ہے اس کا شاگرد ہے، اس کی کتابوں کو دیکھ لیں، اس میں استدلال ہے ہی نہیں ہے نا، اس میں تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہماری باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، عام لوگوں کا کام یہی ہے کہ مجتہد کی بات مان لیں، کیونکہ اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی نا، وہ اپنے سے بنا لیتا تھا، اس کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ گئی کہ بھئی یہ واجب ہے تو واجب ہے، قیاس کیا، استحسان کیا، تو اس کو بنا لیتے تھے، تو اس کو کیونکہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ ہو تو کہتے ہیں عام لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، ہم کیا بتائیں، بس ہماری بات آپ پہ حجت ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا گیا، لیکن شیعوں کے پاس کوئی نہ اجتہاد تھا نہ تقلید تھا۔ کیوں نہیں تھا اجتہاد و تقلید؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام منع فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا عصر غیبت تک، شیعوں کے پاس نہ اجتہاد ہے نہ تقلید ہے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہوا، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا، اس کے بعد بھی بہت عرصے تک شیعوں کے پاس نہ اجتہاد ہے نہ تقلید ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے بعد کیا ہوا کہ شیعہ جو بچے تھے، شیعوں کے شیعہ اقلیت میں رہتے تھے نا، شیعوں کی اقلیت ہوتی تھی، شیعہ تو اب زمانے میں شیعہ زیادہ ہیں، پرانے زمانے میں شیعہ بہت کم تھے، یہ اپنے بچوں کو بیچتے تھے مخالفین کے مدارس میں۔ شیعہ بچے جاتے تھے، شیعہ طالب علم، کہ بھائی اگر تم نے صرف سیکھنا ہے، نحو سیکھنا ہے، ان کے مدارس میں صرف اور نحو کے علاوہ کیا پڑھایا جاتا تھا؟ پڑھایا جاتا تھا یہ فقہ اور اصول فقہ۔ تو یہ آہستہ آہستہ شیعہ نوجوان آشنا ہو گئے اجتہاد کی فن سے، اور شروع میں کئی صدیوں تک شیعہ جو ہوتے ہیں، مثلا شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، ان لوگوں نے یہ سیکھ لیا بھائی، کیونکہ بغداد میں رہتے تھے، ان کا آپس میں شیخ
طوسی ہیں، یہ بغداد میں رہتے تھے، پر یہ لوگوں یہ شیخ طوسی خود شافعیہ کے مدارس میں پڑھے ہیں، شوافع کے مدارس میں پڑھے، تو یہ لوگ جو تھے ان کی باتوں کو سیکھتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے، بھئی ان کو پتہ ہے کہ اجتہاد باطل ہے، ان کے رد میں کتابیں لکھتے تھے۔ مثلا شیخ مفید نے علم اصول پہ کتاب لکھی ہے، لیکن علم اصول کے رد میں سب سے پہلا شخص جس نے علم اصول فقہ میں کتاب لکھی شیخ مفید ہے، تائید میں نہیں، رد میں لکھی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ زمانہ بڑھتا گیا تو ہوتا ہوا یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ اقلیت میں تھے، ان کے مدارس میں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان کے افکار نے شیعہ پہ اثر کیا، شیعہ علماء پہ اثر کیا، صدیاں گزر، اور اس زمانے تک یعنی شیخ طوسی تک اور اس کے بعد تک شیعہ کس کی اتباع؟ صرف حدیث کی اتباع کرتے تھے، اور مخالفین بھی تانے دیتے تھے کہ دیکھو شیعوں کے پاس علم فقہ ہے ہی نہیں، علم فتویٰ ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ سب صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو وہ شیعہ کو ہاں شیعہ بالکل شیخ طوسی اپنے کتاب میں المبسوط میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین ہمیں تانے دیتے ہیں شیعوں کے کہ تمہارے پاس تو فتویٰ ہے ہی نہیں، تمہیں کیا معلوم، تم تو ایک جاہل قوم ہے، تمہارے پاس فقہ نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے، تم کیا کرتے ہو، تم صرف حدیث پہ عمل کرتے ہو۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ شیعہ علماء نے اس تانے کو رد کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ شیعہ عوام فقہ کی اتباع کریں، اس لیے کہ تاکہ شیعہ اقلیت میں شیعوں کو تانے ملتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس فقہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی ہے اور اصول کی کتاب لکھی ہے، اور وہ اس مقدمے میں تصریح کرتے ہیں شیخ طوسی، وہ کہتے ہیں میں اسی لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں تانے ملتے ہیں، کیونکہ وہ شیعوں کے لیڈر تھے اس زمانے میں، کہتے ہیں ہمیں مخالفین ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس تو فقہ ہے ہی نہیں۔ ان کی وفات ہے سنہ 485 کی وفات ہے، 485 اس زمانے میں، یعنی اس زمانے تک شیعہ حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ ہمیں تانے ملتے ہیں کہ تمہارے پاس فقہ نہیں ہے، فتویٰ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی مفتی ہی نہیں ہے، تو میں کتاب لکھتا ہوں اس لیے تاکہ ہمیں تانے شیعہ عوام کو تانے نہ، حالانکہ شیعہ عوام تو حدیث ہی پہ عمل کرتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں میں کتاب لکھوں بھی کوئی عمل نہیں کرے گا، شیعہ تو صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھے اور اس کے بعد بہت عرصے تک شیعہ عمل کرتے تھے احادیث پر، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، کیونکہ شیعہ جو طالب علم تھے وہ مخالفین کے مدارس میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے کتابیں شیعہ علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی علم اصول پر اور علم فقہ پر، کس لیے کہ اگر مخالفین کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا تھا، عمل کوئی نہیں کرتا تھا ان کتابوں پر، اس لیے کہ مخالفین کے پاس ہے ہمارے پاس۔ تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بہت مشابہت بڑھ گئی شیعوں میں، یہ کتابوں کی تعداد بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ شیعوں نے کہا کہ بھئی ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مجتہدین نے بھی یہی کہنا کر دی کہ بھئی یہ تو ہماری باتیں قرآن و سنت کے موافق ہی ہیں، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ کہ اس میں کئی صدیاں لگ گئیں، آہستہ 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 شیعوں نے حدیث کی طرف پشت کیا، پر یہ ہوا کہ شیعوں کے پاس حدیث ہی نہیں تھا، کوئی نہ کوئی شیعہ حدیث پڑھتا ہے، کوئی سبھی جو ہے فتووں پہ عمل کرتا ہے، جیسے ابھی ہمارے زمانے تک باری پہنچی ہے کہ شیعہ جو ہے حدیث کو جانتے ہی نہیں، کلام اہل بیت علیہ السلام پہ عمل ہی نہیں ہوتی، مجتہدین کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو مرجعیت کی ابتدا، اجتہاد و تقلید کی ابتدا اس کی ایک اچانک نہیں ہوا، اس کی ایک تدریج ہے، یہ بہت بعد میں وجود میں آئی ہے شیعوں میں یہ، لیکن مخالفین میں یہ بہت، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جی سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت مفصل جواب دیا، اس سے بہت سے لوگ استفادہ کریں گے۔ تھوڑا سا اور میں آپ کا وقت لوں گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ابھی جب سے ہم آپ کے لیکچر سننے لگے ہیں تو ہمیں فخر ہونے لگا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیعہ کے پاس بھی حدیث ہے، حدیث کا اتنا خزانہ ہے کہ سب فرمانے اہل بیت رسول اللہ، ان کے 11 اماموں کا، سب کا ان کے فرامین ہیں ہمارے پاس بھی، جبکہ حقیقت میں بچپن سے ہم سنتے یہی آئے ہیں کہ یقین کریں ہمیں یہی تھا۔ یہ تقریباً میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں شیعہ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی حدیث ہے یا خزانہ ہے یہ بخاری یا مسلم سے، کیونکہ ہمارے ممبر سے بھی جب فضائل کی بھی بات کریں تو خدیر غم کی یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں کچھ حدیث، یا مولا علی علیہ السلام کی شان میں کوئی فضائل میں حدیثیں آتی ہیں تو وہ بخاری اور مسلم سے ہی کوٹ کی جاتی ہیں ہمارے ممبروں پہ۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا گیپ پڑ گیا ہے، ابھی آپ کی یہ بالکل بہت اچھی ہے، آپ تحریک چلا رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں، تو اس کا یہ صدیوں سے یہ جو ہو گیا ہے، ہمارے تو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی حدیث کا خزانہ ہے،
تو یہ اس کا کیسا امپیکٹ ہوگا، کیسے آہستہ، یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تقاریر کی بالکل بہت مثبت ہے، اس کے کیا نتائج کتنی جلدی یا کیا اس کے نتائج کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو جیسے آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جیسے اسماعیلیہ لوگوں کا ہے نا، آپ کے اسماعیلیہ لوگ، ان پہ بہت گرفت ہے، کس کا؟ آغا خان صاحب کا۔ آغا خان پوری طرح کنٹرول کر رہا ہے، حالانکہ ان کا کوئی کسی کو پتہ نہیں اسماعیلیہ کا عقیدہ کیا، آغا خانیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ اپنے جب جماعت خانہ میں جاتے ہیں کرتے کیا ہیں، ان کا نہ کوئی کتاب کسی کو پتہ ہے، اور وہ جو ہے پوری طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ یا مثلا آپ کے جو بوہرے ہیں، بوہرے دنیا میں بہت کاروباری لوگ ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں ان کے امام کا وہاں پہ نمائندہ آتا ہے، ان پہ بہت ان کا کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ کسی اثنا عشری سے بات نہ کریں، ٹھیک ہے نا، بہت سختی سے منع ہے بوہروں کو کہ آپ اثنا عشری لوگوں سے بات نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اثنا عشری سے بات کچھ اثر ہو گئی پھر آپ شیعہ بن جائیں گے، اور بہت سارے شیعہ بن بھی جاتے ہیں۔ بیچارے بوہرے جو ہیں ان کو بالکل دین کا پتہ نہیں ہوتا، عقائد کا بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ اسماعیلی بھی اسی طرح، ان پہ جو گرفت رکھا ہے اسی وجہ سے کہ ان کے آغا خان کا مبلغین یا جو بوہرے ہیں ان کے مبلغین جاتے ہیں، ہر کمیونٹی میں جاتے ہیں، گرفت کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے ابھی ہمارے ہاں بہت سخت گرفت ہے شیعوں پر، اس کے مراجع کی، اور مراجع آپ کے جتنے مساجد ہیں سب مراجع کنٹرول کرتے ہیں، سب مدارس مراجع کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کے جو شیعوں کی بات کروں، شیعوں کے جو ریلیجیس میڈیا ہے، اگر کوئی شیعوں کے پاس کوئی اخبارات ہیں، کوئی اس طرح کی ویب سائٹس ہیں، چینلز ہیں، یہ سب مراجع کے ہاتھ میں چلتا ہے، سب مراجع کے کنٹرول میں۔ اور یہ دیکھیں مراجع برداشت کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی شیعہ ائمہ علیہ السلام کے خلاف بات کرے وہ بالکل برداشت کر لیتے ہیں۔ ابھی قوم میں بھائی صاحب آپ کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں سید کمال حیدری، کمال حیدری بہت سالوں تک یہ ائمہ علیہ السلام کے عصمت کے خلاف بکتا تھا، غدیر قوم کے خلاف بکتا تھا، وہ یہ باتیں کہتا تھا، کوئی اس کو توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کو ٹی وی میں اس کے پروگرام ہوتے تھے بھائی، بہت معروف الکوثر ٹی وی پہ۔ مراجع کیا کرتے تھے، مراجع کے شاگرد یہ اس کو اپنے کی تحقیق نہیں ہوتی تھی، اس کو تحقیق دیتے تھے بھائی، ہر پروگرام سے پہلے کتابیں اس کے سامنے رکھ، تم نے یہ بولو یہ بولو، یہ سب باتیں ریکارڈڈ ہے بھائی، آن ریکارڈ موجود ہے۔ کتابیں وہ شام سے کہاں سے منگوا دے کہ صفحے میں یہ لکھا ہے تم اس طرح بولو اس طرح بولو اس طرح بولو، تو اس کے لیے بہت اس کو سپر ہیرو بنا کے پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے خلاف بات کرتا تھا، امام معاصر علیہ السلام کے خلاف بات کرتا تھا۔ یہی سید کمال حیدری، اس نے سیستانی کے خلاف بات کی، سیستانی کے خلاف بات، وہ بھی اس کا پرائیویٹ ایک کانورسیشن تھا، اس کی ٹیپ باہر نکل آئی کہ اس نے کہا کہ سیستانی کے پاس تو علم بہت کم ہے، سیستانی کے پاس علم کم ہے، یہ جامع اس کی شخصیت نہیں ہے۔ فوراً سیستانی کے آفس نے اس کے ٹی وی چینل پہ جو اس کا پروگرام تھا الکوثر ٹی وی، اس کو کینسل کرا دیا، ٹھیک ہے نا، کینسل کرا دیا۔ اور وہ بالکل وہ اس کا چینل، اس کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ سید کمال حیدری کیا ہے، یہ منحرف ہے۔ اب بھی جو ہے سید کمال حیدری جو ہے قوم میں اس کا درس ہے، ائمہ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، حدیث ثقلین، حدیث غدیر، سب قرآن کے خلاف۔ اب تو اسلام سے بھی اب باہر گیا نا، اب نہ صرف وہ بلکہ اللہ کے وجود پہ اب شکوک و شبہات پیش کر رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے لیکن اس کو درس ہے، یہ پہلے کی طرح ٹی وی چینل نہیں ہے لیکن درس وغیرہ ہے۔ لیکن یہی شخص اگر ایک دن خامنی کے خلاف ایک لفظ بولے نا، اگلے دن یہ جیل یہ اس کا شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا، اب یقین کریں۔ تو ہمارے پاس جو سسٹم ہے میرے بھائیوں، بہت سارے علماء، مثلا آپ کے یہ جو ہیں شیخ آصف محسنی افغانستان کے مجتہد تھے، خوئی صاحب کے شاگرد تھے، اور سیستانی صاحب کے ہم پلہ تھے، یہ کلاس فیل ہوتے۔ ان کی کتاب بری پڑھی ہے، ائمہ علیہ السلام کے عصمت کا انکار، ائمہ علیہ السلام کے علم کا انکار، امام واضح الفاظ میں کہتا ہے امام زمان علیہ السلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا کہ وہ بہت ساری باتوں کا رد کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، اپنی کتابوں اور سب بکواس۔ اس کا کب وہ سیستانی کی بھی آنکھوں کا تارا تھا، خامنئی کا بھی آنکھوں کا تارا تھا۔ خامنئی اس کے مرتے دم تک اس کو فنڈنگ، اس کا بہت بڑا مدرسہ ہے افغانستان میں، فنڈنگ کہاں سے آتا تھا؟ سیستانی اور خامنئی صاحب کی ٹی وی چینل تھا، ٹی وی چینل کے خرچے، اس کا ٹی وی چینل بہت، ٹی وی چینل کے ہر مہینے میں لاکھوں ڈالر خرچے ہوتے ہیں، وہ ایران دیتا تھا۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیں کہ شیعہ قوم پہ گرفت ہے، شیعہ قوم کس کا گرفت ہے؟ موجودہ لیڈرشپ کا، لیڈرشپ ہے مرجعیت کا، اور یہ سب انسٹیٹیوشنز ان کے ہاتھ میں، اور یہ مخالف کو برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر عرض یہ ہے کہ اگر آپ ائمہ علیہ السلام کے خلاف بات کریں نا، شیعہ مراجع آپ کو برداشت کریں گے،
مرجعیت کے خلاف بات کریں گے برداشت نہیں کریں گے. وہ شیعہ معاشرے میں آپ کو نہیں رہنے دیں گے. شیعوں کے درمیان ایجنٹ کہہ کے فلان فلان کہہ کے آپ کو وہ آپ کا بائیکاٹ کرا دیں گے. تو عرض یہ ہے یہ جو کلٹس جو ہے نا اس طرح کے جو کلٹس ہوتے ہیں یہ بہت عرصے تک چلتے ہیں. ان کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. جیسے اب آغا خانیوں کا ہے. آغا خانیوں کے پاس کوئی دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. بوروں کے پاس دلیل ولیل کس طرح وہ بچ گئے ہیں؟ کنٹرول کی وجہ سے. اپنے عوام کو یہ تبلیغ کر دو کہ تم اثنا عشری کی باتیں نہ سنو. بھائی اثنا عشری کے مجالس میں نہیں جانا. ان کے پاس جاؤ بھی تو صرف فضائل سن لو, پنجتن پاک کی, باقی تم نے سننا نہیں ہے. کیونکہ ان کے اپنے مساجد ہیں نا بوروں کی. کسی شہر میں اگر بوروں کی مسجد نہ ہو تو وہ ایام عاشور آتے ہیں شیعوں کے مجلس میں, لیکن وہ صرف اسی حد تک کہ بھائی ہم نے ماتم کر کے واپس چلا جانا, شیعوں کی باتیں نہیں سننی. تو میں عرض یہ ہے کیونکہ عرض یہ ہے کہ ابھی یہ کلٹس کو ختم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اب لیکن میرے تقریروں کی وجہ سے اب آپ یقین جانی کہ قم میں, نجف اشرف میں بہت سارے فضلاء ہیں. یعنی جو شخص بھی میری تقریر سنتا ہے نا مرجعیت کے موضوع پر اجتہاد, وہ میرے مخالف نہیں ہے, وہ میرے سے اگری کرتے ہیں. لیکن سامنے آ کر یہ بہت سارے مولوی اکثر یعنی کوئی مخالف ہے جو میری بات سنتا ہے وہ میری مخالفت نہیں کرتا. میری مخالفت وہ کرتے ہیں دو طرح کے, یا انہیں سے میری بات نہیں سنی ہے یا بات سنی ہے مفادات کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے. اس کو پتہ کہ میری بات صحیح ہے لیکن وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی, وہ کیونکہ اس کو پیسے ملتے ہیں. تو قم اور نجف کے جو فضلاء ہیں, وہ قم اور نجف کے جو علماء ہیں وہ میری تقاریر کو بہت غور سے سنتے ہیں. یعنی فضلاء کے نزدیک فضلاء میں تقریباً مرجعیت ختم ہے. میں آپ کو بتاؤں شیعہ علماء کے بڑے اوپر والے طبقے میں مرجعیت ختم ہے. پتہ ہے ان کو کہ یہ بدعت ہے, بخوبی پتہ ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. البتہ بعض لوگ ہیں, بہت سارے ہیں جنہوں نے میری بات نہیں سنی ہے, ان کو نہیں پتہ, لیکن جنہوں نے سنی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کیونکہ یہ باتیں میں آج سے تو نہیں کر رہا نا, میں نے عربی فارسی زبان میں بہت اس سے فارسی اور اردو کے مقابلے میں بہت بات کی ہے مرجعیت ولایت فقیہ پر. وہ میرے سے اگری کرتے ہیں تو میرے بات کا بڑا اثر ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کیونکہ وہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ مرجعیت کا پاور کیا ہے. ان کو بخوبی پتہ, کیونکہ شیعہ عالم نے شیعوں کے درمیان رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, شیعہ عالم یا تو وہ تو کہیں اور جا کے پرچون کا دکان تو نہیں کھول سکتا. وہ بھائی اس نے عالم رہنا, نماز پڑھانا ہے. ہاں اس نے نکاح پڑھانا ہے. بھائی نکاح کے لیے اس کو کوئی کون بلائے گا. اس نے مجلس پڑھانا ہے, اس نے نماز جماعت کرانی ہے. اس کو لوگ بھائی کچھ وجوہات دیں گے تو تبھی اس کا گزارا ہوگا. کوئی اس کا درس ہوگا تو تبھی. اس کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر میں نے جو باتیں صحیح ہیں میں نے ظاہر کر دی تو میری تو چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے خاموشی ہے. اور یہی بھائی ہر کلٹ میں کامیابی کی دلیل یہی ہے. کلٹس میں باطل فرقوں میں وہ چلتے ہیں, ان کا دوام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ ان کا بیدار ہوتا ہے, لیڈرشپ کا کنٹرول ہوتا ہے, سینسرشپ ہوتی ہے. کوئی بات مخالف کی بات کو بات نہیں کرنے دیتے. لیکن عرض یہ ہے کہ ہماری باتوں کا بڑا اثر ہوا ہے الحمدللہ شیعہ نوجوانوں پر, شیعہ علماء پر, اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ کہنا کہ مرجعیت ہماری باتوں سے ختم ہو جائے گی, یہ کیونکہ اس کی جڑ بہت ہے, کنٹرول بہت, پاور بہت ہے, سب ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ختم کرنا اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں جی, میں ایک بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی بانی مجلس تھے, وہ وفات پا چکے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو اب ہم بھی بانی مجلس ہیں, مجلس کرواتے رہتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, یا جتنے بھی بانیان مجلس ہیں وہ جو مجالس کرواتے ہیں مولا حسین کی, تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, یہ پلیز بتائیں. عرض یہ ہے کہ مجلس کرانا بہترین کام ہے. اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور ہماری احادیث نقل کرو. دیکھیں مجلس کا مقصد, اہل بیت علیہ السلام کے جو کلام ہے نا اس میں مجلس کا یہ نہیں ہے کہ فضول باتیں, اخبارات کی باتیں, سیاست, اسرائیل, فلسطین, فلان ابھی جو مجلس میں ہوتی ہے نا, امریکہ برا ہے, رشیا برا ہے, مثلا فلان حکومت اچھی ہے, یعنی یہ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا حکم نہیں ہے. یہ سیاست کو مجلس میں لانا, ٹھیک ہے نا, یا الیکشن کی باتیں کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا, یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ مجلس ہے ہماری باتوں کو لوگوں کو پہنچا دینا. بلے اتجلسون و تحدثون, ہاں ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو, اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جو ان کے کلام میں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام ایک دوسرے, کیونکہ شیعہ پرانے زمانے میں بہت کم ہوتے تھے بیچارے, تقیہ کا ماحول تھا, اور شیعہ عوام کو تو اتنا علم نہیں ہے. تو اگر وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, ایک آدمی پڑھے گا, ٹھیک ہے نا, سیرہ پڑھے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ کیا, اہل بیت علیہ السلام کا حلال حرام, تو لوگ سیکھیں گے. تو مجلس اس لیے ہے میرے عزیزوں, مجلس فضول باتوں کے لیے نہیں ہے,
مجلس کسی شخص کے اپنے توہمات کے، وہ اپنے توہمات کا اظہار کرے، اس کے لیے نہیں ہے، یا سیاست کے لیے. مجلس صرف اسی لیے ہے میرے عزیزوں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمان، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا حلال، ان کا حرام، ان کے احادیث عوام تک پہنچایا جائے، اور پھر ان کے مصائب بیان کیے جائیں. ان مصائب، اگر غم کے ایام ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر خوشی کا ایام ہے تو ان کے خوشی کے مناسبت سے کوئی باتیں کی جائیں. تو یہ بہترین کام ہے، اس میں اتنا ثواب ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مجالس جو ہے نا، لہذا جو لوگ بانی مجلس ہوتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ایسا کام نہ کریں پھر خدا نخواستہ مجلس ایسی کرائیں کہ اس میں ائمہ علیہ السلام ناراض ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک ایسے کو لایا کہ وہ ایسے فضول باتیں کر رہا ہے. آپ بخوبی یہ دیکھ لیں کہ دو قسم کے ریلیجیس اسپیکر ہیں. ایک ریلیجیس اسپیکر ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بولتا ہے، ایک ریلیجیس اسپیکر ہے جو شیطان کی جانب سے بولتا ہے. جو اللہ اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہے وہ اللہ کی جانب سے بولتا ہے، اور اس کے مجلس میں بیٹھنا اللہ کی عبادت ہے. جو اللہ اور رسول کی باتیں آپ تک نہیں پہنچا رہا، اباطیل آپ تک پہنچا دیتا ہے، یا پیغمبر کی باتیں اگر کرتا بھی ہے اس لیے تاکہ کور مل جائے اس کو، تاکہ پھر اپنی سیاست آپ کو تک پہنچا دے، تو وہ آپ سے شیطان کی عبادت کرا رہا ہے. یہ نص حدیث ہے، اللہ جانتا ہے یہ نص حدیث ہے کہ اسپیکر کے دو قسم ہیں. تو عزیزو یہ آپ سوچنا چاہیے. پر میں اور مزید آپ کو بتاؤں کہ اب ہم جس موجود دور میں ہم رہتے ہیں نا، ہم ابھی دیکھیں ہم مجلس اگر کرا دیں پنڈی میں، میں نہیں کہتا، مجلس بہت بہترین عبادت ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ 100 150 200 300 لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک مجلس ہوتی ہے جو آن لائن مجلس ہے، جیسے ہمارا مجلس ہے، اس میں ہزاروں لوگ مخالف، موافق، بلکہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس کے کلپس جب بنتے ہیں نا ملینز کے حساب سے، اگر آپ ویورشپ ہماری لگا دیں کہ مختلف چینلز پہ ہمارے ایک ہی پروگرام کے جو کلپس بنتے ہیں اس کو آپ لگا دیں تو ملینز کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ ایسے مجالس جو ہے نا، ان کی اور سے جو لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، لوگ شیعہ بنتے ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ تشیع میں مزید محکم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہاں پہ وہ بات نہیں کہتے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. تو بہترین دنیا کے بہترین مجالس میں یہ اس پروگرام کا بھی شمار کریں آپ، اور آپ پہ لازم ہے انشاءاللہ شیعوں پر کہ اس پروگرام کی بھی سپورٹ کریں تاکہ یہ چینل چلتا رہے، یہ اسٹوڈیو ہمارا بند نہ ہو جائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے اپنے ہاں مجالس کراتے ہیں تو اس کی بھی آپ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی برادران جو ماتمی حضرات ہیں مجالس کراتے ہیں، اس کا بھی وہ انشاءاللہ تبارک اسپانسر کر دیں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ یقین کریں پاکستان میں آپ کو اتنی پذیرائی ملی ہے، آپ کو اب بچہ بچہ جانتا ہے. گو بھی لائیو سٹریم میں 1000 2000 آدمی ہوتے ہیں لیکن لاکھوں میں سنتے ہیں، اور اس کے بعد بہت زیادہ اس کام پہ ہو رہا ہے. ایک آخری اور ہے کہ مدد کے حوالے سے پاکستان میں پے پال یا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی مدد کرنے کا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی طریقے کرپٹو کا کوئی والیٹ بنا لیں، اکاؤنٹ بنا لیں، جس کا لنک اپنے شیئر کریں، تاکہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں غالباً 4 یا 5ویں نمبر پہ ہے جو ڈیجیٹل کرنسی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی. تو آپ میری گزارش ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی کوئن بیس امریکہ میں الاؤ ہے، اس کا اکاؤنٹ بنا لیں. تو اس کا اگر لنک شیئر کر دیں تو عام ہمارے لیے یا عام ہمارے جیسے بے شمار ہیں مولا کے ماننے والے، آپ کی سپورٹ کرنے والے، تو وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو ویری ایزی $5-10 $20 سینڈ کرنا ایک معمولی بات، 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے چینل پہ یہاں پہ آئے اس کا ایڈریس. انشاءاللہ مجھے کرپٹو کرنسی کا بالکل نہیں معلوم، میں نے نام سنا ہے، کبھی میں نے کام نہیں کیا، تو ابھی میں معلومات انفارمیشن لوں گا انشاءاللہ.